السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعبادک الصالحین برحمتک اجمعین۔ اما بعد، گناہوں سے بچنے کا قرآنی وظیفہ۔ سوال یہ ہے کہ آج کل مخلوط سسٹم ہے، بازاروں میں بھی، آفسوں میں بھی، ہر جگہ پہ، تو ہم اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کریں؟ اچھا، وظیفہ تعلیم کرنے سے پہلے، کیونکہ گرمی اور سردی کا موسم بدلتا رہتا ہے، تو اب راتیں چھوٹی ہو گئی، دن لمبے ہو گئے، گرمی کا بھی زور ہے، تو ہمارے معمولات یکسر بدل گئے۔ مثلا رات لمبی تھی، 16-17 گھنٹے تھی 16، اور اب آ گئی چھوٹی ہو گئی، تو مشکل کا سامنا ہے۔ پھر رات کا معمولات کو رات میں کنورٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ہماری مصروفیت کو بھی دیکھیں۔ واٹس ایپ پہ جو بھی آپ کی میسج آئے گی میں جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی، یا میرے دوست احباب جب دیکھتے ہیں وہ آگاہی دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو جواب فی الفور ملے گا یا بعد میں ملے گا، لیکن ملے گا۔ بعض اوقات پختونخوا چلے جاتے ہیں تو میں سفر میں نیٹ یوز نہیں کرتا، سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا سفر میں، کیونکہ لوگوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اوپر سے فون آتی ہیں، تو میں سفر میں صرف مینول فون ہوتا ہے، وہ بھی اگر کسی کا فون آ جائے تو ٹھیک۔ تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ میرے دوستو، وہ خواتین ہو یا مرد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں پارہ 23 آیت نمبر 13، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت 15 پارواں 17 ورس جس کو کہتے ہیں، نمبر 3 سورہ یونس آیت 15 پارہ 11 ایک جیسی آیت قرآن مجید فرقان حمید میں ان 3 صورتوں میں آئی ہے۔ سورہ زمر پارہ 23 ورس 13، سورۃ الانعام ورس 15 پارہ 17، سورہ یونس ورس 15 پارہ 11۔ گناہوں سے بچنے کا قرآنی وظیفہ۔ یہ بات ذہن نشین کریں، جب بھی آپ کی کسی پر بے اختیار نظر پڑے یا ان کے خیالات آپ کو تنگ کرے، آپ کے خیالات پہ آپ کا کنٹرول نہ رہے، تو شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، نظروں کی حفاظت کے لیے، اور آپ کے پراگندہ خیالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے فوراً یہ آیات آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ بزرگان دین، مشایخ طریقت، پیران عظام، ہمارے اکابرین نے اپنے سالکین کو بتاتے تھے کہ جب بھی آپ کی نظر پڑے فوراً آپ یہ آیات پڑھیں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیات 3 صورتوں میں آئی ہے، 23ویں پارہ میں، 7ویں پارہ میں اور 11ویں پارہ میں۔ تو فوراً پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، گناہوں سے بچاؤ بھی ہوگی،
نظر کی حفاظت بھی ہوگی، دل آپ کا کنٹرول بھی رہے گا، خیالات جو آپ کے منجمد نہیں ہو رہے، ادھر ادھر پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں اور گناہوں پہ مصر ہیں، آپ کو بلاتے، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، تو یہ زیادہ پڑھا کریں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اپنے دوست احباب کو بھی بتائے، اپنے بچوں کو بھی بتائے، اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم کریں کہ جب بھی آپ کا اجنبی عورت پہ نظر پڑے یا اس کے خیالات آپ کو تنگ کریں، آپ کی سوچ منتشر ہو جائے، پراگندہ ہو جائے، ادھر ادھر کے آپ کی جو میموری ہیں وہ حملہ آور ہو جائے، خیالات پراگندہ، تو اس صورت میں یہ پڑھا کریں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور یہ قرب خداوندی کے لیے بھی بہت اچھا قرآنی وظیفہ ہے، اور یہ تعلیمات مصطفیٰ علیہ تیہ و ثنا کو اس سے فیضیاب ہونے کے لیے، شربیاب ہونے کے لیے بڑا اچھا نسخہ ہے۔ تو آپ اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج نہیں کل آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں کوشش کریں گے ان کے جواب ہم دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔